الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حاضرین، ہم نے آج کے درس میں، آج کے تراویح میں 3 صورتیں سنی ہیں، جس میں سورہ مریم، سورہ طٰہٰ اور سورۃ الانبیاء. پیغامات کافی زیادہ ہیں، وقت کافی کم ہے، پھر بھی کوشش ہوتی ہے کہ کچھ چنندہ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کم وقت میں ہمیں برکت دے کہ ہم علم دین کو سیکھ سکیں، کچھ جان سکیں انشاءاللہ، اور اس پر عمل کر سکیں. کل ہماری بات ہو رہی تھی سورۃ الاسراء، سورہ بنی اسرائیل کے سلسلے میں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کی جو ابتدا ہوئی معراج کے واقعے کو لے کر کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے بیت المقدس کو پہنچے اور بیت المقدس سے جو ہے آسمانوں کی سیر کر کے آئے. تو کل میں نے ایک سوال کیا تھا کہ جو اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی رات کے کچھ حصے میں اتنی لمبی مسافت مسجد حرام سے بیت المقدس کو جانے کا جو سفر تھا 40 دن کا، اور وہاں سے پھر آسمان، اور آسمان میں پھر ساری چیزیں، جنت، جہنم، مختلف عذابات، اور پھر مختلف چیزیں ہوئی. تو اتنا بڑا جو پروسیس ہوا، اس کو اللہ نے کہا کہ یہ رات کے کچھ قلیل حصے میں ہوا، تھوڑے حصے میں ہوا. اور جب آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں یہ سنایا تو ابو جہل نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کر کے کہا کہ کیا تم یقین کرتے ہو اس بات پر کہ کوئی یہ کہے کہ جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کو ایک رات میں جا کر کے آیا ہے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، میں نہیں مانوں گا. تو کہا کہ جو جس کو تم نبی مانتے ہو محمد کو، وہ ایسی باتیں کر رہا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا چون چارہ کہا کہ تب تو میں مانتا ہوں، تب تو میں مانتا ہوں. تو اتنا یقین، یہ چیز جو آئی، بعض نے کہا کہ تبھی سے حضرت ابو بکر کو لقب دیا گیا صدیق کا، کہ جب سارے لوگ جو ہے جھٹلا رہے تھے، ابو بکر نے بغیر میری زبانی سنے کے ہی اس بات پر یقین کر لیا. تو یہ چیز ہے. تو میں نے یہ سوال کیا تھا کہ مکہ سے مدینہ ہجرت کے لیے 9 دن لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو کہ 350-400 کلومیٹر کا سفر ہے. اور اگر اس زمانے میں بھی کیا جاتا تو شاید کہ 2.5-3 دن کا سفر لگ جاتا اگر آپ تیز سواری سے سفر کرتے. لیکن 9 دن تک، 3 دن غار ثور میں رکے، پھر وہاں سے جو ہے 6 دن کا پھر سفر کر کے پہنچے، اور معراج کی رات کو ایک ہی رات میں جو ہے آپ جا کر کے آگے. اللہ نے براق کا انتظام کیا. کیا وہ اللہ تعالیٰ براق کا انتظام یہاں نہیں کر سکتا تھا؟ یہ سوال میں نے کیا تھا. کسی نے معلوم کیا اس کا جواب کیا ہے؟ کسی نے معلوم کیا؟ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کا امتحان لینا مقصود ہے. اللہ تبارک و تعالی نے یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت بندہ جو امتحانات، جو تکالیف، جو مشقت، جو اللہ کے لیے جو ہجرت کی جو ثواب ہے اور اس کی جو اہمیت ہے، اس کو بتانے کے لیے، اور اللہ پر یقین اور اللہ پر توکل کا جو کانسیپٹ ہے اس کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سارے معاملے کو، اس پروسیس کو گزارا. آپ اس واقعے کو پڑھ کر کے دیکھیں گے. یہ ایک واقعہ، آپ اگر تحقیق سے اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو شیخ عبدالعظیم عمری مدنی حافظہ اللہ کا سیرت النبی پہ کافی لمبی سیریز ہے، اس میں 14 اور 15 نمبر کا جو پارٹ ہے اس کو آپ جا کر کے تفصیل سے سنیے گا، جس میں ہجرت کی اہمیت، فضیلت اور کس طریقے کا سفر رہا، کیا کچھ معاملات آئے، بہترین انداز سے جو ہے شیخ نے اس کو سمجھایا ہے. اللہ شیخ کے علم میں برکت دے، آپ کو اللہ رب العالمین ہر شر سے حفاظت فرمائے. تو اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سورت کی، سورہ اسراء کی آیت نمبر 22 میں ایک بات فرمائی. اللہ رب العالمین نے کہا لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا. اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ ٹھہراؤ
ورنہ بدحال اور بےکس ہو کر بیٹھے رہو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ کے ساتھ ٹھہرانا یہ تمہاری بدحالی اور بے بسی کا معاملہ ہے کہ تمہاری حال کو کوئی درست نہیں کر سکتا، پھر تمہارے کوئی نصیبے کو جو ہے درست نہیں کر سکتا، غیر اللہ کو پکارنے کا یہ نقصان ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اس میں کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ نے صاف صاف یہ حکم دے دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، یہ اللہ نے صاف صاف حکم دے دیا ہے۔ اور پھر آگے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ ہے کہ والدین میں سے کوئی دونوں میں سے کوئی ایک بھی تمہیں جو ہے بڑھاپے میں مل جائے تو ان کے لیے جو ہے تم شفقت کے ساتھ رحمت کے ساتھ پیش آؤ، انہیں اف تک نہ کہو، ان کے ساتھ جو ہے اچھا معاملہ کرو، نرمی کا معاملہ کرو، اپنے بازوؤں کو ان کے لیے ایسے پھیلاؤ جیسے ایک پرندہ اپنے بازوؤں میں اپنے بچوں کو سمیٹ لیتا ہے، اس طریقے سے ان سے اونچی آواز میں بات نہ کرو، ڈانٹو نہیں، دھمکاؤ نہیں، اور اسی طریقے سے ان کے لیے دعائیں کرتے رہو کہ اللہ رب العالمین ان پر ایسی ہی رحم فرما جیسا کہ وہ بچپن میں مجھ پر رحم فرماتے تھے۔ یہ اللہ نے یہاں پر تعلیمات دی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صورت کی آیت نمبر 56 اور 57 میں ایک اور بات اللہ رب العالمین نے کہی، غیر اللہ کی بے بسی کو بتاتے ہوئے کہا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَبْغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا۔ کہا کہ کہہ دیجئے اے اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا جنہیں تم معبود سمجھ رہے ہو، اللہ کے سوا جنہیں تم معبود سمجھ رہے ہو انہیں پکارو، لیکن نہ تو وہ تم سے کسی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں، نہ جو ہے بدل سکتے ہیں، نہ تکلیف دور کی جا سکتی ان کی طرف سے، نہ اس تکلیف کا کوئی اور بدل تمہیں ہو سکتا ہے۔ جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں خود وہ اپنے رب کے تقرب کی جستجو میں رہتے ہیں، خود یہ لوگ اپنے رب کی تقرب کی جستجو میں رہتے ہیں کہ ان میں سے کون زیادہ قریب ہے اللہ کے، وہ خود اس کی رحمت کی امید رکھتے اور اس کے عذاب سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ بات بھی یہی ہے کہ تیرے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہی ہے۔ اس آیت پہ غور کرنا ایک نقطہ ہے یہاں پر، جب کبھی آپ قرآن میں جتنی جگہ بھی من دون اللہ کہہ کر گئے نا کہ غیر اللہ کو پکارو، غیر اللہ کو تم پکارتے ہو، تو اب آپ اہل بدعات یا اہل مشرک جو قبر والے لوگ ہیں ان سے جا کر کے جب آپ یہ آیتیں پیش کریں گے آپ کو یہ کہہ کر کے انکار کریں گے کہ اللہ نے یہاں قبر والوں کا ذکر نہیں کیا، بتوں کا تذکرہ کیا، پتھروں کا تذکرہ کیا جو کعبۃ اللہ کے اندر پتھروں کو رکھ کر کے پوجا کرتے تھے۔ ہم تو پتھروں کی پوجا نہیں کر رہے ہیں، ہم پتھر کی پوجا نہیں کر رہے ہیں، یہ کہہ کر کے آپ کا انکار کریں گے کہ یہ آیتیں ہمارے اوپر فٹ نہیں ہو رہی، لیکن اس آیت میں ان کا بھی جواب اللہ نے دے دیا۔ اگر پتھر ہیں غیر اللہ جن کو پکارا جا رہا ہے وہ پتھر ہیں تو یہاں ایک نقطہ نقل کیجئے، آپ یاد کیجئے، اللہ نے کہا، غور کیجئے، کہا کہ جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں، جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں، کون پکارتے ہیں؟ جو بھی غیر اللہ کو پکارتے ہیں۔ آگے اللہ کہہ رہا ہے خود وہ جنہیں یہ پکار رہے ہیں خود وہ اپنے رب کے تقرب کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں۔ کیا پتھر اللہ کے تقرب کے جستجو میں لگا ہوا رہے گا؟ پتھر یا مورتی اللہ کے تقرب کے جستجو میں لگا رہے گا؟ کون لگا رہے گا؟ یہی بزرگ، یہی شفاعت کے لیے جن کو تم پکار رہے ہو، یہی تصویریں، یہی جو ہے تمہارے مردہ جو تدفین ہے، مدفون ہوئے ہوئے ہیں، یہی لوگ ہیں جو اللہ کے تقرب کے جستجو میں لگے ہوئے ہیں، جنہیں اولیاء کہہ کر کے تم نام دیتے ہو، جنہیں بزرگان کہہ کر کے تم نام دیتے ہو، جنہیں پیر فقیر پہنچی ہوئی شخصیات کہہ کر کے نام دیتے ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں خود وہ اپنے رب کے تقرب کی جستجو میں رہتے ہیں کہ ان میں سے کون زیادہ قریب ہے اللہ کے۔ پتھر لڑے گا، میں قریب ہوں کہ تو قریب ہے۔ یہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کی جنگ نہیں چل رہی ہے، یہ جو ہے انہی معبودان باطلہ کے سلسلے میں کہا جا رہا ہے جن کو تم اللہ کے علاوہ جن مخلوقات کو پکار رہے ہو، یہ مخلوق میں انسان ہی ہے جن کو تم نے ولی بنا دیا، پہنچی ہوئی شخصیتیں بنا دیا، اور یہ تصور کیا کہ یہ تمہاری جو ہے شفاعت کر دیں گے، تمہاری سنیں گے، اللہ تک تمہیں لے کر کے پہنچائیں گے۔ انہی کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ خود کیسے ہیں معلوم ہے؟ وہ خود اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، وہ خود اللہ کی رحمت کی امید کے محتاج ہیں، وہ جو ہے خود کمزور ہیں اور اس کے عذاب سے خوف زدہ رہتے ہیں۔
اللہ کا قہر ان کے اوپر ہے، وہ ڈر رہے ہیں اللہ کے عذاب سے، تمہیں کیا بچائیں گے؟ تمہاری کیا مدد کریں گے؟ تمہاری کیسے جو ہے بیڑا تمہارا پار کریں گے؟ جبکہ خود یہ اللہ کی رحمت کے امید کے طلبگار ہیں، اللہ کے عذاب سے خوف زدہ ہیں۔ اور آگے اللہ نے ایک اور بات کہی، بات بھی یہی ہے کہ تیرے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہی ہے۔ ہر کسی کو ڈرنا ہے، ہر کسی کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا ہے۔ اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں اللہ کے عذاب سے ڈر رہی ہیں، سوائے انسان کے جو اللہ کے عذاب سے ڈرتا نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے ایک اور بات بتائی، اولئک الذین یدعون، یہی جو اسی کے بارے میں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے 79 اسی سورت کی آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مقام ہے، مقام محمود الوسیلہ، جس کو اذان کی دعا ہم پڑھتے ہیں، اذان کے بعد کی دعا میں آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے یہاں پر بھی آیت نمبر 79 میں کہا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز میں قرآن کی تلاوت کریں۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کو عام فرض نمازوں کے علاوہ فرض جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو منصب دیا گیا تھا نبوت کا، اس پر آپ کے اوپر تہجد کی نماز بھی آپ پر فرض تھی کہ آپ تہجد کی نماز پڑھیں، اور اس لیے فرض تھی کہ آپ کے لیے نفل ہے، ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں کھڑا کرے۔ یہ تہجد کی نماز اس لیے فرض تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام محمود جو ہے، جہاں کھڑے ہو کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے بعد بندوں کی سفارش کریں گے، اپنی امتیوں کی سفارش کریں گے، یہ اس مقام کو پہنچنے کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں رہتے ہوئے کوشش کرنی پڑی۔ آپ نے نمازیں پڑھی، اللہ کی عبادتیں کی، اور پھر اس دعا میں بھی یہی دعا سکھائی گئی کہ ہر امتی کا یہ فریضہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس مقام کے لیے دعا کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تو وہ مقام دے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہو کر کے جو ہے ہماری سفارش کر سکیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ بھی اللہ کے اذن کے بعد ہی ہے، اللہ کی رضا کے بعد ہی بھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی قبر میں آئے اس کی بخشش کروا دیے، بلا اٹھے اس کی بخشش کروا دیے، نہیں، بلکہ یہاں بھی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود مختار نہیں ہے، اللہ خود مختار ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو اس مقام پر پہنچنے کے لیے آپ کو جستجو کرنی پڑے گی۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے اختیارات نہیں دیے گئے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس سورت کی آیت نمبر 84 میں ایک بہت بڑی حقیقت کا خلاصہ کیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، کہا کہہ دیجئے کہ ہر شخص اپنے طریقے پر عامل ہے، اپنا اپنا عمل ہر کوئی کر رہا ہے، میرے بس میں جتنا ہے میں، آپ کے بس میں جتنا ہے آپ، فلاں کتنا ہے اتنا کرتے جا رہے ہیں، جو جتنی طاقت بھر ہے کر رہے ہیں۔ جو پوری ہدایت کے راستے پر ہیں انہیں تمہارا رب ہی بخوبی جاننے والا ہے۔ میں عمل کر کے میں یہ نہیں سمجھنا کہ میں جنت میں جانے والا ہوں۔ کوئی بھی کسی کے بھی عمل پہ وہ مطمئن نہ ہو جائے کہ میں نے اتنا عمل کر لیا کہ میں ہدایت کے راستے پر ہوں، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آدمی جتنی طاقت ہے اتنا ہی کر رہا ہے، لیکن اس کی کسی کو گارنٹی نہیں ہے کہ کوئی بھی جنت میں چلا جائے گا، کوئی بھی اس کے عمل کے بدولت جو ہے جنتی ہو گیا، نہیں۔ اس کی تحقیق میں اس میں ایک نقطہ بیان کیا گیا، کہا کہ شقیق بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مخلوق سے 6 چیزوں کی وجہ سے باب توفیق بند کر دیا جاتا ہے۔ توفیق کا دروازہ، ہدایت کا دروازہ 6 چیزوں کی وجہ سے ان پر بند کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 1، نعمت ملے لیکن بندہ اس کا شکر نہ ادا کرے، نعمتیں ملے لیکن بندہ شکر ادا نہ کرے، توفیق کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ دوسری، علم ملے لیکن علم پر عمل نہ کرے، علم ملے اسے اور اس علم پر وہ عمل نہ کرے، توفیق کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ تیسرا، گناہ کرے اور توبہ میں تاخیر کرے، گناہ کرے، غلطی کرے، پھر توبہ میں تاخیر کر لے، توفیق کی ہدایت ختم ہو جاتی ہے، باب بند ہو جاتا ہے۔ چوتھا، صالحین کی صحبت میں ہے، اچھے لوگوں کے، علماء کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کانٹیکٹس ہیں اس کے، لیکن مغرور ہو کر ان کی اقتدا نہیں کرتا، ان کی اقتدا نہیں کرتا، بس یہ کہتا کہ فلاں میرے ساتھی، ایسے بہت سارے ہیں کہ جو ہے کہتے ہیں کہ ہم فلاں کو جانتے ہیں، فلاں کو جانتے ہیں، فلاں کے ہمارے تعلقات ہیں، ان سے میری دوستی ہے، ان سے میری یہ ہے، وہ میرے کلاس میٹ ہیں، وہ فلاں ہیں، وہ فلاں ہیں،
لیکن عمل کے اعتبار سے آدمی نہیں ہوتا ہے، عمل کے اعتبار سے آدمی نہیں ہوتا ہے۔ تو کہا کہ علماء اور اہل علم اور صالحین کی صحبت پر مغرور ہوتا ہے مگر ان کی اقتدا نہیں کرتا، ان کے جیسے صالحین کی زندگی بن کر کے جو ہے بنا کر کے اپنی زندگی کو نہیں ڈھالتا، ایسے بندے پر بھی توفیق کا دروازہ بند ہوتا ہے۔ پانچواں، دنیا کو آگے کرتا ہے، اپنی چاہت کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور آخرت کو پسے پش ڈالتا ہے۔ چھٹی چیز، آخرت کو پسے پش ڈالتا ہے اور اس سے اعراض کرتا ہے۔ کہا ایسے 6 لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی توفیق کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ تو بتائیے چلا کہ ہمیں یہ چیزیں ملنے کے بعد ہمیں جو اس کے بعد کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ نعمت ملے شکر ادا کرے، علم ملے عمل کرے، گناہ ہو گیا تو فوراً توبہ کر لیں، صالحین کی صحبت میں ہیں تو ان سے نیک چیزیں سیکھ کر کے اپنی زندگی کو سدھارے اور دنیا کو آگے نہیں کریں، اس کی چاہت کے پیچھے نہ بھاگیں، آخرت کو مقصد بنائیں اور آخرت کو کبھی پس پش نہ ڈالیں اور اس کو جو ہے نظر انداز نہ کریں۔ آخرت کے جو بھی مراحل آتے ہیں جس پر عمل کر کے ہمیں آخرت بن سکتی ہے اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور بات بتائی، وقال الحمد للہ الذی لم یتخذ وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ معبود کھڑا کرتے ہیں، اس کا بیٹا جو ہے یہ دعویٰ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے کہا اور یہ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جو نہ اولاد رکھتا ہے، نہ اپنی بادشاہت میں کسی کو شریک و ساجی رکھتا ہے، نہ وہ کمزور ہے کہ کوئی اس کا حمایتی ہو اور تو اس کی پوری بڑائی بیان کرتا رہے۔ اللہ نے اپنے سے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کے ذریعے سے بھی اور اس آیت کے ذریعے سے بھی یہ کہا کہ اللہ کے لیے نہ کوئی اولاد ہے، نہ اللہ رب العالمین جو ہے اپنی بادشاہت میں کسی کو شریک رکھتا ہے اور نہ جو ہے کسی کو ساجی مانتا ہے، اپنا وزیر، اپنا فلاں، اپنا یہ، بلکہ اللہ اکیلا وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ نے اس بارے میں جو ہے کھلا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد سورہ کہف شروع ہوتی ہے۔ سورہ کہف کے سلسلے میں یہ بات ہے کہ کہف کے معنی ہے غار، کہف کے معنی ہے کیف بولتے نا غار کو۔ کہا کہ اس میں اصحاب کہف غار والوں کا قصہ ہے جو کافی مشہور ہے۔ کچھ نوجوان تھے جو اس وقت کی جو حکومت تھی وہ جو ہے کافروں کی حکومت تھی، تو انہوں نے ان سے ہٹ کر کے توحید کا اعلان کیا اور جب انہوں نے توحید کا اعلان کیا تو ان کو پکڑنے، ان کو مارنے کی سازشیں ہوئی، تو یہ لوگ اللہ کے لیے دین پر عمل کرنے کے لیے وہاں سے نکل کر کے جا کر کے غار میں پناہ لے لی اور غار میں جا کر کے 309 دن کم از کم یہ جو ہے سوئے رہے، 309 دن سوئے رہے۔ اب یہ واقعہ ہم سنتے ہی رہتے ہیں، اس واقعے میں ہے کیا؟ اس واقعے میں ایک بنیادی چیز جو سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ کی توحید کے لیے جو کوشش کرے گا، محنت کرے گا اور اس میں وہ ثابت قدم رہے گا، اللہ اس کی حفاظت کرے گا، اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ اور دوسری چیز 309 سال جو ہے سو کر کے اٹھے، 309 سال سو کر کے اٹھے اور اٹھنے کے بعد یہ لوگ جو ہے کہنے لگے کہ ہم نے کتنی دیر جو ہے آرام کیا، دن کا کچھ حصہ یا شام کا کچھ حصہ، بس اتنا ہی، محسوس ہی نہیں ہوا ان کو۔ آپ 4-5 گھنٹے 8-10 گھنٹے سو جائیں، جسم آپ کا تھک جائے گا، اٹھیں گے تو بولیں گے بہت دیر سویا میں، اب سو کر کے پھر تھک جاتے پھر سوئیں گے آپ۔ لیکن انہوں نے 309 سال سونے کے بعد بھی ان کو لگا کہ کچھ حصہ دن کا سو کر کے اٹھے۔ اس کے اندر ایک نقطہ ہے کیا؟ جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں، نہیں، اللہ رب العالمین بندوں کو پیدا کیا، زمین میں مل جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، پھر اللہ دوبارہ کیسے اٹھائے گا؟ دیکھو سامنے اٹھا کے بتایا، 309 سال کے بعد رتی برابر ان کے جسم پر فرق نہیں پڑا، انہیں محسوس تک نہیں ہوا کہ وہ اتنا لمبا عرصہ سو کر کے اٹھے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ نے اپنی قدرت بعد الموت کا ایک نمونہ پیش کیا اس واقعے کے ذریعے سے کہ جو ہے اللہ دوبارہ زندہ کرنے پر کیسا قادر ہے، جو تمہاری نظروں کے سامنے اس دنیا میں ایک غار کے اندر سلا کر کے 309 سال کے بعد جو ہے اٹھا سکتا ہے، کیا وہ قیامت کے دن تمہیں پھر دوبارہ تمہاری قبروں سے نہیں اٹھا سکے گا؟ یہ اللہ رب العالمین نے اس کے ذریعے سے سمجھایا۔ سورہ کہف کے سلسلے میں کل جمعہ ہے، جمعہ کی مناسبت سے بھی اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بندہ اس کو جمعہ کے دن تلاوت کرتا ہے وہ آئندہ جمعہ تک اور ایکسٹرا 3 دن تک اس کے ساتھ ایک نور لگا رہتا ہے، اس کو جو ہے ایک خاص نور روشنی اس کے ساتھ لگی رہتی ہے، یعنی یوں سمجھے کہ وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، شر سے بچ جاتا ہے، نقصان سے بچ جاتا ہے،
اللہ کا فضل کرم رحمتیں اس کے ساتھ رہتی ہے جو سورہ کہف کی تلاوت ہر جمعہ کو کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور روایت آئی کہ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں یا آخر کی 10 آیتیں جو ہمیشہ پڑھے یا یاد کر لے اس کو، فتنہ دجال سے وہ محفوظ رہے گا، دجال کے فتنے سے وہ محفوظ رہے گا۔ آج دنیا ڈرا رہی، الومناٹی فلاں فلاں دجال آنے والا ہے، یہ جنگیں ہو رہی، فلاں ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، ویسا ہو رہا ہے۔ کچھ بھی ہو جائے اللہ پر یقین رکھیے، اللہ نے جو بتایا اس پر عمل کرتے جائیے۔ دجال کے فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے، ہر نبی نے ڈرایا، ہر قوم کو ڈرایا گیا، تو ہمیں بھی یہ ہے کہ ہم ٹھیک ہے اس کے جو اسباب ہیں اس کو اختیار کریں، ان آیتوں کو اس سورت کی سورہ کہف کی یاد کر لیں۔ اس کے بعد اللہ نے اس سورت کی ابتدا کی الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ کتاب ولم یجعل لہ عوجا، کہا کہ تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لائق ہے، جس نے اپنے بندے پر یہ قرآن اتارا اور اس میں کسی قسم کی کوئی کجی نہیں ہے۔ دو چیزیں اس کے اندر ہیں، ایک اللہ نے قرآن اتارا اپنے بندے پر، بندہ کہہ کر کے بھی یہ کہا کہ اللہ کے نبی بشر نہیں ہے۔ اس سورت کی ابتدا قرآن سے ہو رہی ہے اور اختتام بھی قرآن اور اللہ کے جو ہے اس پر عمل صالح پر ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں سورت کی ابتدا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بندہ کہہ کر کے جو ہے خطاب کیا، سورت کی انتہا میں بھی قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی کہہ کر کے بھی یہ کہا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں اللہ تم جیسا جو ہے بندہ ہوں، بس یہ کہ میری طرف جو ہے وحی کی جاتی ہے۔ ان دو سورتوں کی ابتدا اور انتہا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہا گیا، بندہ کہا گیا۔ اب کوئی ہمارے پاس یہ باقی نہیں رہتا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر ہونے کی جو ہے کیٹیگری سے نکال دیں، کیونکہ اللہ نے خود اس میں کہا۔ ایک اور چیز آپ نے غور کی ہوگی، یہاں تک اور آگے بھی پوری قرآن ختم ہونے تک ہر بات میں اللہ کہلوا رہا ہے، اے نبی آپ کہیے، آپ کہیے، آپ کہیے، قل 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 کے کلمات ہے۔ کیوں آ رہا ہے یہ؟ کیوں آ رہا ہے یہ؟ کیونکہ قرآن بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں، اللہ کا کلام ہے، اللہ کے احکامات ہیں اس میں، نبی کو بھی اختیار نہیں ہے کہ نبی کچھ بھی کہتے اپنی طرف سے، اللہ کہلوا رہا ہے اے نبی آپ کہیے، نبی آپ کہیے، یعنی یہ اللہ کا حکم ہے، نبی بیچ میں سبب ہے بندوں تک پہنچانے کے لیے، نبی بھی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ نبی کو بھی اختیار دین کے معاملے میں کسی چیز کو امت پہ نافذ کرنے، کسی چیز کو امت سے حرام کرنے، کسی چیز کو روکنے کا اختیار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس کے سلسلے میں کہا۔ اس کے بعد اس سورت کے اندر ایک اور واقعہ بھی ہے، 2-3 واقعات ہیں اس میں، باغ والوں کا واقعہ ہے، خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ باغ والوں کے واقعے میں بھی ایک جملہ آیا جس میں یہ کہا گیا کہ 2 باغ والے آپس میں لڑتے ہیں، ایک مسلمان ہوتا ہے ایک کافر ہوتا ہے۔ مسلمان یہ کہتا ہے کہ دیکھ بھائی تو اگر میرا حق نہیں دے گا تو اللہ رب العالمین تو اس کو دے گا اور تیرا جو باغ ہے اس کو نیست و نابود کر دے گا، اور اس نے حق مانا تو بعد میں اس کا باغ جو ہے جل کر کے راکھ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ تب اس نے ایک جملہ کہا، شروع میں ایک جملہ آیا جس میں اس نے کہا کہ جو ہے کفر کا لفظ استعمال کیا۔ یہاں پر بھی بہت سارے لوگ یہی کہتے ہیں دلیل بنا کر کے کفر الگ چیز ہے، شرک الگ چیز ہے، کفر الگ چیز ہے، شرک الگ چیز ہے، لیکن کفر اور شرک دونوں ایک ہی ہے۔ کفر انکار کرنا، شرک اللہ کے ساتھ شریک کرنا، دونوں ایک ہی ہے، کیونکہ یہاں اس جملے کے اندر آپ دیکھیں گے آیتوں کے اندر اس نے ایک لفظ استعمال کیا جس میں اس نے کہا تھا کہ اللہ سورت اس جملے کے اندر کہ اکفرتا بالذی کا جملہ ہے کہ جس میں اس نے کہا تھا کہ جو ہے میں نے انکار کر دیا اللہ رب العالمین کا، میں نے اللہ رب العالمین کا انکار کر دیا، یہ فرسٹ اس نے جو ہے جملہ کہا۔ پھر اس کے بعد آخر میں جب بات آئی اس کے اندر پھر ایک جملہ ہے جس میں اس نے کہا لکنہ اللہ ربی ولا اشرک بربی احد، شرک کا لفظ آیا، کہا کہ لیکن میں تو عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہی اللہ میرا پروردگار ہے، میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا، شریک نہ کیا۔ ایک طرف کفر کا انکار جو کافر ہے اس نے کیا، تو دوسری طرف مومن نے اس بات کا اقرار کیا کہ میں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا۔ تو مفسرین نے یہاں پر ذکر کیا کہ اللہ کا انکار کرنا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا، دونوں بھی شرک اور کفر ایک ہی ہیں۔ یہ ہے کہ دونوں اگر ایک ساتھ استعمال ہوتے ہیں تو ایک ہی معنی دیں گے، الگ الگ معنی دیں گے، اور دونوں الگ استعمال ہوں گے تو ایک ہی معنی دیں گے۔ تو بہرحال یہاں بھی اس نقطے کی طرف جو ہے اشارہ کرنا مقصود ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مال اولاد کو فتنہ کہا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور اولاد جو ہے دنیا کا زیب و زینت ہے، ورنہ یہ آزمائش ہے، فتنہ ہے کہا۔ پھر اس کے بعد سورہ مریم شروع ہوتی ہے۔ سورہ مریم کے سلسلے میں یہ ہے کہ یہ اس میں حضرت مریم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام اور مختلف انبیاء کے واقعات کو اللہ رب العالمین نے لایا۔ اور اس سورت کے سلسلے میں ایک معاملہ ہے، ہجرت کے بعد جب حبشہ کی ہجرت ہو کے بہت سارے صحابہ کرام، صحابیات
नजाशी बादशाह के पास जब जाकर के पहुंचे थे तो उसके दरबार में जब इस्लाम को पेश करना था, जाफर बिन अबी तालिब जो जाफर तैयार के नाम से मशहूर हैं, जिनकी जंग में जो है दोनों हाथ काट दिए गए थे, आप जो है इलाही कलिमतुल्लाह के लिए इस्लाम के परचम को संभाले हुए थे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके बाजू दुनिया में तो कट गए, आखिरत में अल्लाह उनको पर अता करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिरत में उनको दो पर अता करेगा, इसीलिए जाफर तैयार कहा जाता है कि उनके पर होंगे, कल जन्नत में उनके पर होंगे। सुभान अल्लाह। तो उन्होंने नज्जाशी बादशाह के सामने इसी सूरत को जो है पढ़ा था, तो नज्जाशी बादशाह ने जब इस सूरत की चंद आयतें सुनी तो इतना ज़ारो ख़तार रोने लगा कि उसकी दाढ़ी भीग गई, उसकी दाढ़ी भीग गई, और उसने खुद ये जुमले कहा कि ये कुरान और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो लेकर के आए, ये कुरान और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो लेकर के आए, ये सब एक ही मशाल की किरणें हैं। यानी तौहीद उसमें भी थी, तौहीद इसमें भी है, उसमें भी शिर्क से रोका गया, इसमें भी शिर्क से ही रोका जा रहा है। फिर बाद में उसने इस्लाम कबूल किया और फिर जो है उसने मुसलमानों का साथ दिया, ये सारी चीजें फिर जो है आगे हैं। इसके अलावा इस सूरत के बुनियादी जो मौजूआत हैं, तौहीद, रिसालत, क़ियामत, अंबिया की सीरत से इबरत और हजरत ज़करिया का वाक़िया, इसके अंदर एक ही आयत पर मैं तबसरा करके बात को खत्म कर दूंगा। आयत नंबर 81 से 83 सूरह मरियम की है, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गुज़िश्ता कल हमने जो है सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 22 पढ़ी थी, जिसमें शैतान इनकार कर दिया था ना, जहन्नम में जाने के बाद सबको कर दिया था कि मैं तुम्हें सिर्फ दूर से बुलाया, तुम मेरी बात पे आए, दलीलें थी तुम्हारे पास, सब कुछ था, तुम उनकी नहीं सुने, अल्लाह की नहीं सुने, मेरी तरफ आए। अब जिनको ये पुकारते थे अल्लाह को छोड़ के, शैतान की बात अब होगी, अब जिनको ये पुकारते थे माबूदा ने बातिला को, वो माबूदा ने बातिला भी कल क़यामत के दिन इनकार कर देंगे। कहा वत्तखिदू मिन दूनिल्लाहि आलिहा लियकूनु लहुम इज़्ज़ा कल्ला सयकफुरूना बिइबादतिहिम व यकूनूना अलैहिम ज़िद्दा अलम तरा अन्ना अरसलना शयातीना अलल काफिरीना तअज़्ज़ुहुम अज़्ज़ा। कहा कि उन्होंने अल्लाह के सिवा दूसरे माबूद बना रखे हैं कि वो उनके लिए बाइस इज्जत हो। दूसरे माबूद क्यों बनाए? कि वो इज्जत का मकाम है, उनको इज्जत दे रहे हैं, तकरीम दे रहे हैं, अल्लाह को नहीं दे रहे हैं। लेकिन आगे कहा लेकिन ऐसा हरगिज होना नहीं, वो तो उनकी पूजा से मुनकिर हो जाएंगे। जो ये दिन भर पूजा कर रहे हैं ना, इनकी जाकर के सजदे कर रहे हैं, नजरें, नियाज, मन्नतें, समाजतें, अल्लाह कह रहा है कि कल वो उसके इनकार कर देंगे और कहेंगे कि और उल्टे उनके दुश्मन बन जाएंगे। हमने कब कहा था? हमारी इबादत के लिए कब कहा था? खुद ये सारे मुशरिकीन इनकार कर देंगे। और फिर कहा क्या तूने नहीं देखा कि हम काफिरों के पास शैतानों को भेजते हैं, वो उन्हें खूब उकसाते हैं शिर्क पर और जलालत पर, गुमराही पर, जिसकी वजह से गुमराह हो रहे हैं। तो पता ये चला कि शैतान भी धोखा दे देगा, जिनकी ये परस्तिश और पूजा कर रहे हैं वो भी इनकार कर देंगे। तो अब बचे क्या? अब देखें, सारा खुलासा यही है, अल्लाह को छोड़ करके गैरुल्लाह की पूजा या गैरुल्लाह से उम्मीदें इसलिए हैं कि कल क़यामत के दिन हमारे काम आएंगे। लेकिन यहाँ तक आधी कुरान भी हुई है हमारी, आधी कुरान तक इतने दलीलें हमारे सामने आके जिसमें अल्लाह ने कहा कि गैरुल्लाह जितने भी हैं जो अल्लाह के अलावा पुकारे जाते हैं सब आजिज हैं। शैतान भी कल फिर जाएगा, धोखा दे देगा, जिनकी ये पूजा कर रहे हैं वो भी धोखा दे देंगे। अब कौन बचाएगा? कौन बचाएगा अल्लाह के अजाब से, अल्लाह के कहर से? और उस दिन सिर्फ अल्लाह की हुकूमत होगी, उस दिन अल्लाह की बादशाहत होगी। अल्लाह के अलावा कोई सुल्तान, कोई भी जो है बादशाह, कोई भी वहां नहीं, अल्लाह के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं रखेगा। यहाँ तक कि अंबिया तक इनकार कर देंगे, अंबिया तक इनकार कर देंगे। आखिर में आएगा मामला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में पड़ जाएंगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन उस वक्त कहेगा कि मोहम्मद आप सर उठाइए, क्या मांगते हैं मांगिए। सब जाकर के ये मामला है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उनकी सिफारिश करेंगे जो शिर्क को छोड़ करके दूसरे गुनाह किए होंगे। मुशरिकीन की सिफारिश नहीं करेंगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात भी याद रखें। मुशरिकीन की सिफारिश नहीं करेंगे, मुशरिकों का मामला अलग ही है। तो बहरहाल यहाँ बात ये समझ में आती है कि शिर्क के लिए जितने भी लोग दलीलें पेश करते हैं, जो भी बातें करते हैं, ये अपनी मन घड़त नफसानी ख्वाहिशात, शैतान का बहकावा है, गुमराही है। इससे उन्हें बचने की जरूरत है, गौर और तदब्बुर करने की जरूरत है। एक अल्लाह की इबादत को अपनाने और एक अल्लाह की तरफ आने की जरूरत है। इस दुनिया की कामयाबी, आखिरत की कामयाबी अल्लाह की तौहीद में है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमारे दिलों में तौहीद को और मजबूत कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन शिर्क और दलालत से हमारी हिफाजत फरमा, हमारी नस्लों की हिफाजत फरमा,
اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک زندہ رکھ عقید توحید پر زندہ رکھ، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، صحیح خاتمہ سے اللہ ہماری حفاظت فرما، آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔